برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، ہماری تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ سنتے رہیے اور اپنے دوست و احباب کو بھی اس سے جوڑتے رہیے اس کار خیر سے۔ تو آج میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، جس کی تفسیر میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ اس کا ترجمہ امام عشق محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ و رضوان اس طرح فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، بھلا کیوں کر خدا کے منکر ہوگے، وکنتم امواتا حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم اس نے تم کو جلایا، ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں جلائے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی لفظی تشریح میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیفا کے معنی آتے ہیں کیسا، کیوں کر، اور تکفرون یہ کفرا یکفرو کفرن، اس کے معنی آتے ہیں چھپانے کے، اور یہاں پر تکفرون باللہ جو آیا ہے تو کفرا باللہ کے معنی آتے ہیں خدا کا انکار کرنا۔ کفرا باللہ خدا کا انکار کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد وکنتم امواتا، اموات یہ میت کی جمع ہے جس کے معنی ہے مردہ۔ فاحیاکم، فا کے معنی تو کے، اور احیا حیات سے بنا ہے جس کے معنی ہے زندگی۔ اب پھر اس کے بعد لفظ آیا ہے ثم، ثم کے معنی پھر، تب، اس کے بعد، کئی معنی آتے ہیں اس کے۔ یمیتکم یہ میت کے معنی میں، مردے کے معنی میں۔ ثم پھر آیا ہے ثم یحییکم، ثم کے معنی پھر، یحییکم وہی حیات سے بنا ہے زندگی کے معنی میں۔ ثم الیہ ترجعون، ثم کے معنی پھر، اور الی معنی تک، اور ہی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اسی کی طرف تم لوٹو گے۔ ترجعون یہ رجع یرجع رجوعاً سے آیا ہے، لوٹنے کے معنی میں، تو یہ اس کا ترجمہ اور اس کی لفظی تشریح ہے۔ اب اس کی تفسیر سننے کے لیے آپ حضرات تیار ہو جائیے۔ جب توحید اور رسالت اور قرآن کی حقانیت کے مسائل سلسلہ وار ثابت ہو چکے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کفار کے شبہات کے جواب بھی دیے گئے، جس سے منصفین ماننے پر مجبور ہو گئے، یعنی کہ جن کے دل میں انصاف تھا، عدل تھا، وہ اس کو مان لیے اور اس کو ماننے پر مجبور ہو گئے۔ تو اب ان ہر دھرم کافروں کے سمجھانے کے لیے جو ضد کی وجہ سے دلائل پر نظر نہیں کرتے تھے، ایک نئی دلیل بیان فرمائی گئی، کیونکہ جیسی بیماری ویسا اس کا علاج۔ ایک ہی بخار مختلف سبیلوں سے ہوتا ہے، مختلف راستوں سے، مختلف طریقوں سے آتا ہے، ایک ہی بخار ایک ہی ہوتا ہے۔ دانا طبیب
سبب کا خیال فرما کر علاج فرماتا ہے۔ لہٰذا پہلے دلائل سے سمجھایا گیا اور اب دوسرے طریقے سے اس دلیل میں رب تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے اور اس کی رحمتوں کا بھی، اور پھر انسان کی بے کسی اور بے بسی کا بھی تذکرہ ہے، اور اس کے ایک حال میں نہ ٹھہرنے کا بھی تذکرہ ہے، تاکہ یہ چاروں باتیں انسان کو ایمان لانے پر مجبور کر دیں، کیونکہ کفار کی نظر محسوسات تک تھی، یعنی جن چیزوں کا وہ احساس کر رہے تھے ان تک تھی ان کی نظر، اور وہ نہ دیکھی ہوئی چیز کو قبول نہ کرتے تھے، کیونکہ جنت دوزخ یہ نہ دیکھی ہوئی چیز ہیں، پروردگار عالم نہ دیکھا ہوا ہے، انہوں نے نہیں دیکھا، جنہوں نے دیکھا ہے اور جو نہیں دیکھے ہیں وہ بن دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر بالکل یقین رکھتے ہیں اور وہ ایمان لاتے ہیں۔ اسی لیے وہ حشر اور جنت دوزخ وغیرہ کے منکر تھے، بلکہ ان میں بعض رب کے بھی قائل نہ تھے، بلکہ رب کا بھی وہ انکار کرتے تھے۔ اس لیے پہلے ترتیب وار ان محسوس حالتوں کا ذکر فرمایا گیا جن کو کوئی انکار نہ کر سکتا تھا، اور پھر ان کے ذریعے ان چیزوں کو بھی ثابت فرمایا گیا جن کے وہ منکر تھے۔ فرمایا گیا یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ تم پہلے بے جان تھے، اس کو تو سمجھتے ہو کہ تم پہلے بے جان تھے، تمہارے اندر جان نہ تھی، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہی ہے کہ تم اس حالت میں کہاں کہاں کی سیر کر چکے ہو، کبھی سبزہ بن کر اگے، کبھی دانہ بن کر پسے، کبھی روٹی بن کر اپنے باپ کے معدے میں پہنچے، اور پھر وہاں سے چل کر خون بن کے نطفہ بنے، پھر رحم مادر میں آ کر بہت سے انقلاب دیکھے، پھر زندہ ہو کر نامعلوم کتنی حالتیں تم پر گزری، بچپن، جوانی، بڑھاپا، نادانی، دانائی، کمزوری، قوت، بیماری، تندرستی، علم، جہالت، ہوش مندی، بے ہوشی، غرض کے صدہا حالتوں میں تم بدلتے رہے، یہ انقلاب پیدا ہوتا رہا۔ پھر جب تمہیں موت آئی تو تم سب کچھ ہو کر کچھ بھی نہ رہے۔ جب تمہیں موت آ گئی تو سب کچھ تھے تم، جب تک موت نہیں آئی تھی، لیکن جب موت آئی تو سب کچھ ہو کر پھر کچھ نہ رہے۔ اتنی باتوں کو دیکھ کر تم کس طرح اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ اگر تم خود ہی اپنی حالتوں پر غور کر لو تو رب کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری حالتوں کا بدلنے والا کوئی اور ہی ہے، اور جو حالتوں کا بدلنے والا ہے اسی کا نام ہے رب، اسی کا نام ہے خدا۔ پھر جب تم پر موت اور زندگی گزر چکی، تمہاری زندگی بھی ملی تمہیں، اور پھر زندگی ملنے کے بعد تم پر موت بھی وارد ہوئی، تو آئندہ بھی زندگی اور موت آئے تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ ایجاد کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ بنانا آسان ہے۔ جب خالق عالم نے تم کو ایجاد فرما دیا، وہ فرما چکا ہے، تو دوبارہ بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ نیز تم کو یہ معلوم ہوا کہ تم اپنے ان حالات میں بالکل مجبور ہو، نہ تم لڑکپن اور جوانی کو جانے سے روک سکتے ہو، نہ بڑھاپے کو آنے سے روک سکتے ہو۔ بڑے بڑے قدرت والے شہنشاہ جن کے نام کے دنیا میں ڈنکے بجتے تھے، وہ نہایت بے بسی کی حالت میں یہاں سے ایسے گئے کہ ان کا نام بھی باقی نہ رہا۔ تو ایسے مجبور مسافر کو چاہیے کہ اپنے قدرت والے رب کو راضی رکھیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، اسی لیے پروردگار عالم اس آیت مقدسہ کے اندر فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، تم کیوں کر اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ کیسے انکار کرو گے؟ کیسے جھٹلاؤ گے کہ رب نہیں ہے؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھے، تم مرے ہوئے تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، تو اس پروردگار عالم نے تم کو زندگی عطا فرمائی، تم کو حیات عطا فرمائی۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تم کو موت عطا فرمائے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اور موت کے بعد پھر وہ تم کو زندگی عطا فرمائے گا، پھر تم کو جلائے گا۔
ثم الیہ، اور جب تم کو جلا دیا جائے گا، ثم الیہ ترجعون، تو پھر زندہ ہونے کے بعد، تمہیں حیات ملنے کے بعد پھر اس کی طرف تم لوٹ کے جاؤ گے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اس آیت مقدسہ کا یہ ترجمہ اور یہ لفظی تشریح اور اس کی یہ تفسیر تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارا ہمارے اس بیان کو تو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔